كما صليت على إبراهيم وعلى آل قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ولكن ذکرى لعلهم يتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکذبین کا رد فرمایا ہے، اور دوسری آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو قیامت تک کے لیے ہدایت فرمائی ہے کہ کسی ظالمین کی مجلس میں، مستہزئین کی مجلس، منکرین دین کی مجلس میں آپ نہ بیٹھیں اور نہ آپ ان کے ساتھ شریک گفتگو۔ سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام غیب کے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور تمام خشکی اور طریقہ علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور جو کچھ خشکی اور دریاؤں میں ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ کوئی ورقہ، کوئی پتا درخت کا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہے، یعنی علم محیط اور علم غیب اور علم ما کان و ما یکون جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیں کہ هو الذی یتوفاکم باللیل، اسی کی قدرت کاملہ ہے جو تمہیں نیند میں تمہاری روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی ذات ہے جو یہ بات جانتی ہے کہ تم دن میں کیا کرتے ہو، وہی ذات ہے جو تمہاری روحوں کو پھر تمہارے ابدان میں لوٹاتی ہے، اور پھر تمہیں وہ قیامت والے دن اٹھائیں گے، اور اس کے بعد تمہیں ایک ایک عمل کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے مدنی آپ ان کو چیلنج کریں، مشرکین کو جنہوں نے آلہہ بنا رکھے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ شرکاء بنا رکھے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے گھر کعبۃ اللہ، مسجد الحرام اور حرم آمن کو بھی اپنے بتوں کی آما جگہ بنا لیا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کی نظریں، ان کی منتیں، ان کی نیازیں چڑھاتے ہیں، آپ ان کو چیلنج کریں اور آپ ان کو کہیں کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں اندھیروں سے یعنی مشکلات سے، مصیبتوں سے، چاہے وہ تمہیں بر میں یعنی خشکی میں پیش آئیں یا دریا میں پیش آئیں، کون ذات ہے جو تم کو نجات دیتی ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیۃ، پھر تو تم اسی کو پکارتے ہو کھلے بھی اور چپکے سے بھی۔ یعنی یہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا مشرکین کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ان کو چیلنج کریں
کہ بھی جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں، جب تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، چاہے آپ بر میں ہوں یا دریا میں ہوں، اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ بتلاؤ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ کیونکہ اس کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ جب مصیبت آتی تھی وہ بھی تو اللہ کو ہی پکارتے تھے، اور تو کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں پھر تو اسی اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، دریاؤں میں، بحر میں، سمندر میں، اور تمہیں ہوائیں سخت چلتی ہیں اور موجیں گھیر لیتی ہیں اور تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم ڈوبے، پھر تو تم خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بھی ارشاد فرمایا کہ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ ضَرًّا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ إِن جَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اللہ ہمیں مصیبت سے بچا لے، اب ہم بالکل تیرے فرما بردار ہو جائیں۔ اور پھر میرے پروردگار عالم نے جواب دیا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، وہی ذات ہے جو تمہیں اس پکارنے کے وقت اس مصیبت سے بھی اور ہر مصیبت سے نجات دینے والی ہے، لیکن جب تمہیں نجات دے دیتے ہیں تو اس کے بعد تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ یعنی جب تم مصیبتوں سے بچ جاتے ہو، جب تمہیں دریاؤں سے ہم نکال لیتے ہیں، جب تمہاری کشتیوں کو بھمر سے ہم نکال کے کنارے پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر تم لات، عزا، منات اور غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کو شریک بنا کے ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد رکھو یہ باتیں جو ہیں جب قرآن اترا ہے تو مخاطب جو تھے وہ مشرکین مکہ تھے۔ ایک بات کو سمجھیں، یعنی جب اللہ کا قرآن اترا ہے، جب میرے مدنی پاک پہ وحی آئی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کی ابتدا فرمائی ہے، تو اس وقت سامنے مشرکین مکہ تھے، اس لیے قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم غور کریں کہ کیا کہیں ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل بھی تو اسی طرح نہیں جیسے کفار مکہ کا تھا، ورنہ ان واقعات کے سنانے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کرتے ہیں کہ تم بھی غور کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب تم ڈوبنے لگتے ہو، مرنے لگتے ہو، مصیبتیں آتی ہیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، اس وقت تو اللہ کو پکارتے ہو، اور جب اللہ پاک تمہیں نجات دے دیتے ہیں تو یا تو خدا کو بھول جاتے ہو، یا پھر کبھی عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہو، کبھی معین الدین اجمیری کو پکارتے ہو، کبھی داتا کو پکارتے ہو، کبھی کلندر کو پکارتے ہو، کبھی غوث اعظم کو پکارتے ہو، کبھی گیارہویاں کرتے ہو، کبھی غیروں کی منتیں مانتے ہو، کیا تمہارا عمل عقیدہ ایسا تو نہیں؟ اس لیے قرآن پاک ان واقعات کو دہراتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ ان کو بتلا دیں کہ چلو ہم نے اب تمہیں نجات دے دی، کیا سمجھتے ہو تم کہ بس پھر خدا تمہیں نہیں پکڑ سکتا؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا فَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو بتلا دیں کہ وہ ذات تو قادر ہے کہ اب بھی تم پر اوپر سے عذاب نازل کر دیں۔ یبعث علیکم عذابا، کہ تم پر عذاب بھیجیں اوپر سے عذاب کا کیا مطلب کہ جیسے قوم نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ نے اوپر سے پانی برسا دیا،
آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور پانی اتنا برسا کہ طوفان آ گیا اور ساری قوم کی قوم جو تھی غرق ہو گئی ما سوا نوح علیہ السلام کے اور ان کے ایمان لانے والوں کے۔ اور اسی طرح مفسرین نے فرمایا عذابا من فوقکم، جیسے کہ اللہ پاک نے ابرہا اور ان کے ہاتھیوں کے لشکر پہ بھی اوپر سے عذاب بھیجا، اللہ نے پرندے بھیجے، ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ کتنے بڑے ہاتھی کہ جیسے ایک چلتا ہوا مکان ہو، اور اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے اور ان کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹی سی کنکریاں، وہ کنکریاں ایسی پڑی کہ ایسے ہو گئے، اللہ فرماتا ہے جیسے کوئی گھاس کو بھوسا بنا ڈالے، پاؤں کے نیچے راؤند ڈالے، ایسے روندے گئے۔ یہ بھی اوپر سے عذاب ہے۔ اور اسی طرح قوم عاد پہ اللہ نے ہوا بھیجی، یہ بھی اوپر سے عذاب آیا۔ قوم لوط پہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے پتھر برسائے، اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں قوم لوط کی پوری بستیوں کو اوپر اٹھا لو اور اس کے بعد الٹ ڈالو، فجعلنا عالیہا سافلہا، اوندا گرانے کے بعد حکم دیا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، حکم دیا کہ بارش کرو ان پر پتھروں کی، جہنم کے پتھر۔ یہ بھی اوپر سے عذاب کی قسمیں ہیں جو پہلی امتوں پہ گزر چکی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، اور اللہ اس پہ بھی قادر ہیں کہ تمہیں نیچے سے عذاب دیں۔ کیا معنی نیچے سے؟ سمندر پھٹ پڑیں، پانی کے چشمے بہہ پڑیں، جیسے کہ قوم نوح پر دونوں عذاب آئے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ نے فرمایا ہم نے اوپر سے آسمانوں کے دروازے کھولے اور نیچے سے زمین کو حکم دیا کہ پانی نکالو، دونوں پانی مل گئے اور دنیا پہ طوفان آ گیا۔ یہ نیچے کا عذاب۔ اسی طرح نیچے کا عذاب ہے کہ اللہ نے حکم دیا قارون کو، زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اس کے محلوں کے ساتھ پکڑ لیں، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ نے قارون کو اس کے محل کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اور اس میں غور کریں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غور کریں یہ سارے واقعات جو آپ پڑھ رہے ہیں، غور کریں کہ ان قوموں پہ عذاب کیوں آیا۔ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم بس اس کو تبرک کے طور پہ پڑھیں، ہم اس کی تلاوت کریں یا اس کو آنکھوں پہ لگا لیں اور سینے پہ لگا لیں اور چوم کے اونچی جگہ پہ رکھ لیں۔ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے، غور کرو کہ آخر قوم نوح پہ جو عذاب آیا کیوں آیا۔ کہ نوح علیہ السلام بار بار کہتے ہیں کہ میرا اللہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرا اللہ میں نے تو اس قوم کو دن رات تیری توحید کے لیے پکارا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جن کو جتنا ان کو بلاتا ہوں یہ اتنا مجھ سے دور بھاگتے ہیں، اور میں ان کو بلاتا ہوں تو بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتی ہیں کہ مجنون ہے۔ میرا اللہ میں تیری توحید کی طرف بلاتا ہوں، یہ 5 پیروں کے چکر میں ہیں، یغوثا یعوقا نصرا، ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کو نہیں چھوڑتے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرا اللہ انک ان تذرہم ضلوا عبادک ولم یلدوا الا فاجرا کفارا، میرا اللہ اگر یہ قوم بچ گئی اور آپ نے ان کو ڈھیل دے دی، چھوڑ دیا،
تو یہ تو کافر ہیں، ان کی نسلیں بھی کافر ہوں گی، ان کی اولادیں بھی مشرک کافر ہوں گی۔ کیوں؟ کیا وجہ کہ میں نے 3-4 نسلیں دیکھ لی، 1050 سال عمر ہے نوح علیہ السلام کی، 950 سال دعوت دی توحید کی، لیکن قوم نہیں مانی۔ تو ان پر عذاب کیوں آیا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی رسالت کو نہ مانا، اللہ کی توحید کو نہ مانا، اور ودن و سواعن و یغوث و یعوق و نصرا ان 5 پیروں کے چکر میں آ گئے۔ ہم غور کریں کہ کہیں ہم بھی تو 5 پیروں کے چکر میں نہیں ہیں، ہم بھی تو کہیں 5 تن کے مسئلے میں نہیں ہیں کہ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہوں، انہی کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہوں۔ اسی طرح غور کریں کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو اتنا بڑا عذاب آیا ہے کہ پوری بستیوں کو جڑوں سے اٹھا کے آسمانوں تک لے گئے اور الٹا گرا دیا۔ اور اوپر سے جہنم کے پتھروں کی برسات کر دی گئی کہ آج بھی وہ دریا، وہ بحر، وہ مقام موجود ہے، اور بحر میت کہلاتا ہے کہ وہاں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہتی اس پانی میں۔ اللہ کے عذاب کا اب بھی اثر ہے۔ پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ ذرا غور کریں، توجہ کریں کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے پیچھے لگ گئی، اپنی بیویوں کو گھروں میں چھوڑ رکھا تھا اور لڑکوں سے بدفعلی میں مبتلا تھے، اور اتنے بے حیا ہو گئے تھے کہ مجلس میں ایک دوسرے کے سامنے یہ عیب کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اور شرم بھی نہیں آتا تھا۔ ہم غور کریں کہ کیا امت محمد مصطفیٰ تو اس عذاب میں مبتلا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات جو سنوائے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک قصہ ہے پڑھ لو، اس لیے سنوائے گئے ہیں کہ غور کرو کہ قوم عاد پہ عذاب کیوں آیا، قوم سمود پہ عذاب کیوں آیا، قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا، قوم فرعون پہ عذاب کیوں آیا، قوم صالح علیہ السلام پہ عذاب کیوں آئے۔ یہ عذاب جو آئے تو اللہ نے ایسی اپنی مخلوق کو پکڑ لیا اور لاکھوں کی تعداد میں مخلوق جو تھی ختم ہو گئی۔ پھر ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہمارے اندر وہ اعمال جو پہلی قوموں میں کم تولنے کی بیماری تھی کہ لینے میں زیادہ لے لیتے اور دینے میں تھوڑا لے لیتے، کیا اس مرض میں ہم تو مبتلا نہیں ہیں؟ ہم غور کریں کہ کیا ہم اس امراض میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور بھی ہم نے مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، نظر نیاز چڑھانے کے اڈے بنا رکھے ہوں؟ کہیں ہمارا عقیدہ تو ایسا نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدری آپ ان کو بتا دیں کہ اگر ہم نے تمہیں نجات دے دی، عذاب سے نکال لیا، تو کیا ہم دوبارہ عذاب نہیں دے سکتے؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا۔ اللہ نے فرمایا میں اس پہ بھی قادر ہوں کہ نہ اوپر سے عذاب بھیجوں نہ نیچے سے عذاب بھیجوں، تمہارے اندر عذاب پیدا کر دوں کہ تم ٹکڑے ٹکڑے، فرقہ فرقہ، پارٹی پارٹی بن جاؤ اور ایک دوسرے کو قتل کرو۔ بعض مفسرین کرام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور قول مبارک بھی ہے، وہ فرماتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلکم۔ حضرت ابن عباس فرماتے اوپر سے عذاب کا کیا مطلب ہے کہ جب تم بد عمل بن جاؤ گے تو اللہ تمہارے اوپر بادشاہ، تمہارے حاکم جو ہیں وہ ظالم مسلط کر دیں گے، تمہارا خون نچوڑ لیں گے کہ ساری زندگی تم کماؤ، یہ ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور تمہارے خون پسینے کی کمائیاں نچوڑ لیں گے اور تم پہ مہنٹروں اور کوڑوں کی اور ظلم کی برسات کر دیں گے، یہ عذاب مہیا کروں گا۔ اور اس کی تائید ایک حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے، حضور پاک نے فرمایا کما تکونون تؤمرون، جیسے تم ہوگے تمہارے عمل ہوں گے، اسی طرح تم پر حاکم ہوں گے، امیر ہوں گے۔
اور جیسے ایک مقولہ تو بڑا مشہور ہے کہ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح تم پر حاکم ہوں گے۔ اگر تم اچھے ہوگے، صالح ہوگے، تو اللہ تمہارے اوپر لوگ بھی، حاکم بھی، امیر بھی جو ہیں وہ اچھے رکھیں گے، اور اگر تم بگڑ جاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر اللہ یہ عذاب مسلط کیوں نے کہا عذابا من فوقکم کا معنی یہ ہے کیونکہ ان کا حکم تمہارے اوپر چلتا ہے نا، تو اللہ وہ تمہارے اوپر ظالم بٹھا دے۔ او من تحت ارجلکم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے نوکر، تمہارے ملازم، تمہارے ماتحت، تمہارے زیر دست جو ہیں وہ تمہارے خلاف ہو کے باغی بن جائیں گے۔ اب دیکھا نہیں اخباروں میں پڑھتے ہو کہ سپاہی نے ڈی آئی جی کو مار دیا، اخباروں میں نہیں پڑھتے ہو کہ ایک نوکر نے اپنے گھر والوں کو مار دیا، ایک نوکر نے اپنے گھر والوں کے بچوں سمیت عورتیں، بچے معصوم گھر میں بند کر کے آگ لگا دی۔ اس سے بڑا عذاب ہے کہ تمہارا نوکر ہے، تمہارا ملازم ہے اور تمہارا قاتل ہے۔ اس سے بڑا عذاب یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میری بیوی نے آج میری فرما برداری نہیں کی، بچے نے نہیں کی، جانور نے نہیں کی، میرے نوکر نے نہیں کی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ میرے نافرمان ہو رہے ہیں۔ کہ بیوی ہے اور نافرمان ہو، اولاد ہے اور نافرمان ہو، بیٹی ہے اور نافرمان ہو، کیا مانا ہم پر گناہ ہے اور اللہ نے یہ عذاب دکھلا دیا ہے کہ گھر میں بیٹھی ہو بیوی بات نہیں سنتی۔ اولاد ہیں اور اولاد جن کے لیے ماں باپ جان دیتے ہیں، مرتے ہیں، ساری زندگی ان کے لیے محنتیں کرتے ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ اس سے بڑا کوئی عذاب ہے دنیا میں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا تو اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ تمہیں عذاب اوپر سے تمہارے اوپر ظالم بادشاہ بٹھا دوں گا، ظالم حکمران بھیج دوں گا، اور ظالم قسم کی تمہارے امیر بنا دوں گا جو تمہارے جان، مال، عزت و آبرو سب کے دشمن ہوں گے، کہ ساری زندگی تم کماتے رہو اور ایک آدمی لوٹ کے چلا جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی عذاب ہے؟ ایک دفعہ میٹنگ تھی، ایک کبھی مہربانی کر کے بعد مہربان ہمیں بھی بلا لے، اور مقصد یہ تھا کہ ملک کی مدد کے لیے کچھ چندہ کیا جائے، کہ ملک پر مشکل حالات ہیں۔ تو خیر جہاں باتیں ہوتی رہی تو ہم غریب مولوی لوگ، ہمارا کیا کوئی حیثیت ہوتی ہے، وہ ایسے نام کے لیے کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ چلو بھی ظاہر کر دیا، دیکھو جی ہم نے مولویوں کو بھی بلایا۔ جب باتیں ہو گئی میں نے کہا جی آپ خاموش ہیں، میں نے کہا جی آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے معلومات ہیں، آپ کے سورس ہیں، اور پھر آپ کے تجربے ہیں، ہم تو مسجدوں میں بیٹھنے والے کیا ہیں ہم لوگ۔ تو اب میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور جو آپ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، جو ہم سے بھی ہو سکے گا انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہیں۔ میں نے کہا نہیں جی آپ اپنی رائے تو دیں۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیں، ہم جتنے آدمی آئے ہوئے ہیں، یہ میرے مزدور بھائی ہیں، کوئی 2000 تنخواہ لے رہا ہے، کوئی 1500، کوئی 3000، کوئی 4000، اس میں ان کا خرچہ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، مکان ہے، کرائے ہیں، گھر بھی بھیجنا ہے، یہ سب ہم 100-150 آدمی اگر ہمت بھی کریں اور چندہ بھی کریں تو کتنا کر لیں گے آپ کے خیال میں؟ لگے جی بہرحال اگر کوشش کرے آدمی تو بہرحال 1,00,000 ریال تو ہم کر ہی دیں گے نا، کوئی 10,000، 5,000، 2,000 ایسے کر کے 1,00,000 ریال کو تھوڑا تو نہیں ہوتا، یہ بھی ایک مدد ہے۔ تو میں نے کہا جی بڑا آسان بات ہے، آپ 3 افسر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی کوٹھیاں جو ہیں سال پہ کرائے پر وہ 5-5، 6-6، 10-10 لاکھ ریال پہ ہیں، آپ چھوٹی کوٹھی میں آ جائیں اور 3 مکانوں کا کرایہ بچ جائے، 30 لاکھ ریال دے دیتے ہیں ابھی۔ یہ 1-1 لاکھ ریال، 10-10 ہزار، 5-5 ہزار کی بھیک مانگنے سے آپ جو ہمارے سفید ہاتھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ 1-1 کوٹھی کا کرایہ 20-20 لاکھ، 10-10 لاکھ، 15-15 لاکھ، 4-4 گاڑیاں، موٹریں، پیٹرول، ٹیلی فون، ڈی اے، اٹھنے کے پیسے، بیٹھنے کے پیسے، زیارت کرانے کے پیسے،
بات کرنے کے پیسے، بولنے کے پیسے، یہ ذرا مہربانی کر کے کہ آپ 4 کمروں کے بجائے 2 کمرے میں آ جائیں، 2 والا 1 میں آ جائے، کوٹھی والا فلیٹ میں آ جائے، صرف یہی چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں، دیکھو کتنا بنتا ہے، ابھی حساب کرو میرے سامنے بیٹھ کے، میں تو مولوی آدمی ہوں، ذرا ہم کیلکولیٹر منگا لیتے ہیں، ضرب تقسیم کر دیتے ہیں، ابھی 50 لاکھ ریال بھیجیں، 1 لاکھ کیوں بھیجیں؟ جی بات تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، ہاں بس اس پہ بھی غور ہوگا۔ میں نے کہا جب آپ غور کر لیں تو ہمیں بھی بلا لینا۔ یعنی کیا ہے اس سے بڑا کوئی ظلم ہے کہ بھائی اگر کوئی مرنے کا وقت آئے تو وہ مدد کرے کہ جس کے پاس پہلے روٹی کھانے کو نہیں ہے۔ ابھی بجلی آپ نے دیکھ لیا، کوئی ایک غریب پکڑا گیا، کیوں غریب تو بیچارے سے تو پہلے 500 کا 5000 بل لیتے ہیں، وہ کیسے پکڑا جاتا ہے؟ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے کہ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور وجہ ہمارے گناہ ہے، ان کا قصور نہیں، اصل وجہ جو ہے وہ ہمارے گناہ۔ اور فرمایا تیسرا یلبسکم شیعاً، یاد رکھو شیعہ کا معنی ہوتا ہے ایک جماعت جو کسی ایک نظریے پہ اکٹھی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شیعہ، کوئی جماعت، اس سے عام شیعہ مراد نہیں، کوئی بھی جماعت ہے کسی ایک کام کے لیے اکٹھی ہو جائے تو ایک شیعہ ہو گیا، ایک جماعت ہو۔ اللہ نے فرمایا ایک عذاب کی شکل یہ ہے کہ میں تمہارے اندر جماعتیں، پھر ایک ایک جماعت میں کئی جماعتیں، ایک پارٹی میں کئی پارٹیاں جو ہیں پیدا کر کے عذاب دوں گا۔ ایمان سے کہیں خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، کہیں ہم اس عذاب میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ صرف اہل سنت والجماعت کہلانے والی کتنی پارٹیاں ہیں، چلو باقی کو تو چھوڑ دیں، ساری مسجدیں الگ ہیں، ہمارے نمازیں الگ ہیں، اذانیں الگ ہیں، ایک آدمی پہلے درود تاج پڑھ رہا ہے، دوسرا صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، تیسرا ان اللہ و ملائکتہ سے اذان شروع کر رہا ہے، اور کوئی نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، کہیں 3 دفعہ دعائیں ہو رہی ہیں، کہیں 1 دفعہ بھی نہیں ہوتی ہیں، اور کہیں جنازے پہ بعد کی دعا پہ جھگڑا ہے، کہیں عید پہ جھگڑا ہے، کہیں چاند دیکھنے پہ جھگڑا ہے، اور سپیکر مقابلے پہ لگے ہوئے ہیں، جب وہ مولوی بند نہ کرے تقریر یہ بند نہیں کرتا، اثر ہو جائے جمعہ جاتا ہے جانے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اس سے بڑا عذاب ہے کہ کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا مخالف ہو، دونوں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی تمہاری مسجد میں نماز نہیں ہوتی، ادھر وہابی امام ہے، ادھر جاتے ہیں، کہا نہ یار ادھر بھی نہ جاؤ، ادھر بھی تو وہ ہے نا جو بالکل قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ جب اور کہاں جائیں، اس نے کہا ایک مسجد ہے وہاں جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہاں تو 1 بجے نماز ہوتی ہے، وہاں انہوں نے کہا 1:30 ہوتی ہے، وہاں 3 ہوتی ہے، وہاں 3:30 ہوتی ہے، یعنی نماز بھی ایک وقت میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے، جب اللہ عذاب دیتے ہیں قوموں پر تو ان کے اندر پارٹیاں بن جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت عام ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بعض بعض۔ علماء نے فرمایا آیت میں اللہ چاہے تو عذاب حصی اوپر سے نازل کر دیں، یا چاہے تو تم پر حاکم جو ہیں وہ ظالم مسلط کر دیں، یا نیچے سے حقیقی عذاب بھیج دیں، یا تمہارے ماتحت تمہارے نوکر، تمہاری اولادیں، تمہاری بیوی، تمہارے بچے تمہارے دشمن بن جائیں۔ انہوں نے کہا یہ آیت عام ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اس لیے ہم نے قرآن میں کھول کھول کے اپنی آیات بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھو، غور کرو کہ کہیں ہم اسی عذاب میں، اسی مصیبت میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ان آیات مبارکہ میں جو آیات ہم نے آج کے سبق میں تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی قوم نے تکذیب کی،
اس قرآن کی جو آپ لائے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اور ان کو آپ بتلا دیں قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہ اے ٹھکرانے والوں، اعراض کرنے والوں، میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ، کوئی نگہبان، کوئی محافظ بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میرے ذمہ دعوت دینا ہے، مانو گے تو تمہارا بھلا ہے، نہ مانو تو تمہارا نقصان ہے۔ میں کوئی نگران بن کے نہیں آیا، محافظ بن کے نہیں آیا کہ تمہیں پکڑ کے زبردستی اسلام میں داخل کر دوں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی بتلا دیں لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتلا دیں کہ جو خبر میں نے تم کو دی ہے، لیکن ہر خبر کا ایک وقت معین ہے۔ جو اللہ نے مجھے بتلایا میں نے تم کو بتلا دیا ہے، لیکن جو کہا گیا ہے وقت مقرر ہے، معین ہے، وہ آئے گا، چلے گا نہیں، لیکن کب یہ اللہ جانتا ہے۔ کیوں؟ غیب کے خزانے کی کنجیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ سب ہم مسلمان کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو آج کعبہ شریف میں ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ کون ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، پکی بات۔ اچھا، ہم جو میلاد کرتے ہیں حضور کا، کھڑے ہو جاتے ہیں، صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا کیا مطلب؟ اب مجھے سمجھائیں۔ دیکھیں نا جی، آپ نے میلاد بنایا ہے اور اس میں پڑھتے 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 ایک خاص وقت آتا ہے کہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کھڑا اب کس لیے ہوتے؟ اگر تو صلاۃ و سلام درود پڑھنے کے احترام میں کھڑا ہونا ہے تو پھر تو پہلے بھی پڑھ رہے تو کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھے ہی نا۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ نہیں حضور تشریف لائے ہیں، تو جہاں جہاں ہم میلاد منا رہے ہیں تو پھر تو حضور کو علم ہو گیا نا کہ جی آج فلاں شہر میں اتنی جگہ منایا جائے گا، فلاں شہر میں جلوس نکالا جائے گا، تو یہ سب علم غیب تو پھر نبی کو بھی ہو گیا۔ تمہارا وہ عقیدہ کہاں گیا کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس جھگڑے میں نہ پڑ جائے گا جی وہاں بھی ہیں، وہ دیوبندی ہیں، وہ تبلیغ نہیں، ان بات کو چھوڑیں۔ اللہ نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، مسلمان ہو۔ پارٹی بازی میں آپ نہ جائیں، آپ کسی جھگڑے میں نہ جائیں، اور مجھے ایمان سے یہ بتلائیں کہ جب ہم میلاد ہم نے کیا حضور آ گئے، کیا مانا؟ حضور اپنے وجود مبارک کے ساتھ آ گئے یا صرف حضور کی روح مبارک آئی؟ اگر حضور اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لے آئے تو پھر صرف تمہیں نظر آئے اور کسی کو نظر کیوں نہیں آئے؟ جب میرا مدنی مکے میں تھے اپنے وجود مسعود کے ساتھ، تو جہاں ابو بکر و بلال دیکھتے تھے وہاں دشمن بھی دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھتے تھے؟ ابو جہل کو بھی نظر آتے تھے کہ نہیں آتے تھے کہ حضور نماز پڑھے اور ابو جہل آتا ہے کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں آپ کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں کہ آپ یہاں اگر بھی اپنی طرز کی عبادت کرتے ہیں اور ہماری طرز کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس بدبخت نے، ملعون نے، گستاخ نے ایسا لفظ سخت کہا کہ اگر میں نے دیکھا لأطعنہ، میں تو پھر آپ کو کچل دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کیا طاقت ہے۔ تو دشمن بھی دیکھ رہا ہے، ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے، کافر بھی دیکھ رہا ہے، کیوں؟ حضور موجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔
حضور نے بات نہ سنی، لیکن دوسرے دن پھر آپ تشریف لے آئے نماز۔ ابو جہل کو بھی پتا چلا، وہ بہت بڑا ایک پتھر اٹھا کے لایا، کہنے لگتا کہ حضور کے سر مبارک پہ نعوذ باللہ پھینک دے۔ جب حضور کے قریب آیا تو ایسے کانپتے کانپتے پتھر بھی گر گیا اور بھاگا پیچھے۔ مشرکین باقی کھڑے تھے دیکھنے کے لیے منظر، انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتا ہے بینی و بینہ خندق من نار، خدا کی قسم ان کے اور میرے درمیان میں تو آگ جل رہی تھی، میں اگر جاتا تو جل مرتا۔ دیکھ تو وہ بھی رہا ہے، تو اگر اب بھی حضور پاک اپنے وجود مسعود کے ساتھ تشریف لاتے ہیں تو پھر تو سارا جہان دیکھے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ایک دن میں جب یہ مجلس 1 کروڑ جگہ پر ہے تو ہر جگہ حضور پاک تشریف لے جائیں گے اپنے اسی وجود مبارک کے ساتھ، یا باقی مثالی وجود ہوتے ہیں؟ تو پھر تو صرف ایک جماعت خوش نصیب ہوگی جہاں آپ گئے، باقی جگہ تو گویا آپ کی تمثیل گئی نا، آپ خود تو نہ گئے۔ اور تیسری کی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ نے اپنے علاقے میں دعوت کر کے مجلس کر کے جلوس نکال کے حضور کو بلا لیا تو مدینے والے اور سلام پڑھنے والے ان کا کیا گناہ ہے؟ وہ کس میں سلام پڑھ رہے ہیں؟ وہ کس کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو حضور فرمائیں کہ مجھے تو انہوں نے بلایا تھا، میں تو ادھر گیا ہوا تھا، آپ کیسے سلام کر کے چلے گئے؟ عقل کرو۔ تو یہ اچھا، اور اس کے بعد چلو میرے نبی کی شان تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا نہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ کر سکے گا۔ آپ امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ وہ جن کے پرچم کے نیچے ابا آدم بھی کھڑے ہوں گے۔ حضور کی شان مبارک ہے، مقدس ہے، اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی آپ کی صحیح معنی میں محبت نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے یہ ایک کہ جی چلو چونکہ یہاں جلوس تو نہیں نکلتے لیکن آج 12 کو ہم عمرہ کر لیں گے، تو یہ 12 تاریخ کا عمرہ کرنا جو ہے اس کا حکم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے کیا ہے یا تم نے اپنے عقل سے گھڑا ہے؟ کیا تمہیں تو پتا ہے 12 کی تاریخ کا؟ صحابہ کو پتا نہیں تھا حضور کی پیدائش کی تاریخ کا؟ اب غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ حضور کی تو شان بڑی ہے، آپ جو یہاں بیٹھ کے پکارتے ہیں پیران پیر کو یا حضرت داتا کو یا فرید الدین شکر گنج کو یا معین الدین اجمیری کو کہ جی مہربانی کریں میرا مرشد، میں بڑا مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، تو کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ مرشد کو پتا ہے تمہاری مصیبتوں کا؟ اگر پتا ہے تو وہ عالم الغیب ہے۔ اور ایک بات مجھے سمجھائیں، اللہ کے کعبے میں آپ کھڑے ہیں، جب آپ کا پیر زندہ ہو تو اس کو تو خط لکھتے ہو کہ حضرت میرے حالات بڑے خراب ہیں، میں مصیبت میں ہوں، نوکری نہیں مل رہی، کام نہیں ہو رہا، تنخواہ کھا گئے ہیں، تجارت میں گھاٹا ہو گیا۔ جب زندہ ہوتے ہیں تو خط لکھ کے مطلع کرتے ہو، جب مر جاتے ہیں تو یہیں سے سن لیتے ہیں۔ یہ آخر کون سی منطق ہے، کون سا عقل ہے، کون سا فلسفہ ہے کہ بھئی اگر مرشد زندہ ہے ایمان سے کہو تو اپنے مرشد کو اپنے پیر کو خط لکھتے ہو کہ نہیں لکھتے؟ ان کو دعا کی درخواست کرتے ہو، وظیفہ مانگتے ہو، کوئی پڑھنے کا درستہ پوچھتے ہو، کوئی بات کرتے ہو، اس وقت تو تمہیں ضرورت ہے کہ خط لکھ کے بھیجو، اور جب وہ فوت ہو کے قبر میں چلے جاتے ہیں تو اب خط کی بھی ضرورت نہیں، بس اب گردن جھکا کے ہاں شیئن للہ شیئن للہ کی اور پیر سن لیتا ہے۔ جب زندہ تھا تو نہیں سنتا، کیا مطلب ہے آخر؟ اور جب مرشد زندہ ہے تو جا رہے ہو کہ حضرت یہ آپ کے لیے گھڑی لایا، بھائی کیا ضرورت ہی نہیں، حضرت میں آخر باہر کمانے گیا تھا، آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ یعنی زندگی میں تو ہمارے ہدیے کا محتاج ہے، مرنے کے بعد وہ سارا کچھ ہمیں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ خدا کے لیے سوچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس شرک کی وادیوں میں بھٹک جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ظالموں، جو اللہ کا فیصلہ ہے میں نے سنا دیا، باقی عذاب کب آئے گا مجھے نہیں پتا، میں عالم الغیب نہیں،
میں عذاب کا وقت نہیں جانتا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ٹھکانہ ہے. جو اللہ نے کہا ہے اس کا وقت مقرر ہے، لیکن میں نہیں جانتا. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جب وہ عذاب کی گھڑی آئے گی تو تم بھی جان لو گے، تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا کہ میں نے سچ کہا تھا. اور اب دیکھیں اگلی آیات میں میرے اللہ نے ہدایت کی. بظاہر خطاب تو میرے نبی پاک کو ہے نا، لیکن آپ کے واسطے سے خطاب جو ہے امت کو ہوتا ہے. یعنی اللہ مخاطب تو اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں نا، اپنے نبی کو فرماتے ہیں، لیکن مقصد آپ کی امت کو ہوتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ میری آیات میں استہزاء کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، میری باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ کے دین کو مذاق بنا رہے ہیں، تو ان لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان کی باتوں میں شریک نہ ہوں. یعنی ہمیں سبق دیا گیا کہ اگر کہیں مجلس ہے اور وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو یار یہ ملا اور یہ داڑھی، یار دیکھو یہ تو اتنے پاگل لوگ ہیں، 1400 سال پیچھے ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، ہم 21ویں صدی میں جا رہے ہیں، یہ ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں. ہم آگے جا رہے ہیں اور یہ ملا ہمیں وہی پیچھے لے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں داڑھی رکھو، کبھی کہتے ہیں پنڈلی تک چادر رکھو، کبھی کہتے ہیں اپنے ٹخنوں کے اوپر کپڑا رکھو، کبھی کہتے ہیں نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں روزہ رکھو، کبھی کہتے ہیں خیرات کرو، کبھی کہتے ہیں صدقات دو، کبھی کہتے ہیں سچ بولو، کبھی کہتے ہیں پورا تولو. یہ کیا لوگ ہیں بھئی؟ اب تو ہم بڑی ترقی کے دور میں آ گئے ہیں. آج تو جو آدمی سچ بولتا ہے سیدھا چلتا پیچھے رہ جاتا ہے. آج تو آگے جانے کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے. وہ بھئی ہو یار، مولوی صاحب تو کہہ رہا تھا قرآن شریف، انہوں نے کہا یار چھوڑو، قرآن شریف اترا تھا کافروں کے لیے، ہمارے لیے تھوڑا اترا ہے قرآن شریف. یار مولوی صاحب تو بتا رہے تھے کہ بھی آدمی اگر کوئی گناہ کرے گا تو اللہ پکڑے گا. چھوڑے یار، یہ تو ان کو پکڑا گیا نا جو اس وقت کافر تھے، مشرک تھے. ہمارے لیے تھوڑا ہے، یہ تو ہمارے لیے تو آیا ہی نہیں قرآن شریف. ہم تو آزاد ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. چومتے ہیں، رکھتے ہیں، باقاعدہ سر پہ رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں پہ لگا دے، غلاف ریشمی دے کے لپیٹ کے ماشاءاللہ گھر میں رکھ دیتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ کو مصیبت آ جائے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیتے ہیں. کبھی لڑائی ہو جائے قسم اٹھا لیتے ہیں. اور قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ یار مولوی صاحب تو کہہ رہا تھا کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہاں جی اسی لیے تو پیچھے رہ گئے ہیں نا. عورتیں پردے میں بیٹھ جائیں گی، کپڑے لپیٹ لیں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ نصف آبادی ہماری بیکار ہو گئی. ایک ملک میں 2 لاکھ آدمی ہے تو 1 لاکھ تو عورت ہوتی ہے. 1 لاکھ عورتوں کو مولوی اندر بند کرنا چاہتے ہیں، 1 لاکھ آدمی کیسے کرے گا؟ 2 لاکھ ہم کمائیں گے، باہر نکلیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، جائیں گے تو ترقی ہوگی. یہ ملا لوگ تو پاگل ہیں، ایک پوری نصف آبادی کو بیکار کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ وہ جی کہتے ہیں زنا نہ کرو. اس نے کہا کیا یار زنا کرنے سے وہ عورت پہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے زنا کرایا ہے؟ ایسے خام خام مولوی پاگل ہیں. کیا بگڑ جاتا ہے اس کا؟ ایک مرد سے تعلق رکھے یا 2 سے رکھے یا 3 سے رکھے یا 4 سے رکھے. یہ تو بے وقوف ہے. ان کے لیے اللہ نے کہا ہدایت دی کہ میرا مدنی جب ایسے لوگ ہوں تو ان کے قریب بھی نہ بیٹھے. ظالموں کے ساتھ اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ بھی انہی میں شمار ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ دور ہو جائیں، آپ ان سے اعراض کریں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. کیا معنی؟ علماء نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں، ان سے دور ہو جائیں، ان کی مجلسوں کے پاس بھی نہ جائیں. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ اگر آگ کے قریب بیٹھو گے تم جلو گے نہ تو پھر بھی گرمی تو تمہیں پہنچے گی. اگر برے کے قریب بیٹھو گے تو برائی کا اثر تو تم پہ آئے گا لازم. اس لیے حکم ان کے پاس بھی نہ جاؤ. اچھا لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، وہ سردار ہے، جگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، ڈر کے مارے اس کی مجلس میں بیٹھنا پڑتا ہے.
اللہ نے فرمایا پھر تم ان کی طرف توجہ نہ کرو، ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کرو جب تک کہ وہ کوئی اور بات نہ بدلیں، ادھر غور نہ کرو۔ اگر مجبور ہو تم، ہوتا ہے نا ملازم ہے بیچارہ نوکر ہے مجبور ہے، سائیں کہتا ہے کہ جناب شراب لاؤ، کیا کرے لائے گا؟ وہ کہتا ہے گلاس جام اٹھا کے پلاؤ، پلائے گا۔ وہ کہتا ہے فلاں لڑکی کو بلانا ہے، نوکری جو ہے جی صاحب کی۔ اصل ایمان تو ہے کہ ہٹ جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ، ان ظالموں کو چھوڑ دو۔ اگر اتنے بھی تم نہیں کر سکتے ہو تو ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کے کہنے میں نہ آؤ۔ کوئی اللہ کے حکم کے خلاف امر کرے، چاہے بادشاہ ہو چاہے باپ ہو، نہیں مانیں گے۔ چیز اسلام کے خلاف ہے، خدا کے خلاف ہے، اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر کبھی بھلا دے تمہیں، شیطان نے بھلا دیا، نسیان ہو گیا، غلطی سے چلے گئے ان کی مجلس میں بیٹھ گئے، تو جب یاد آ جائے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب یاد آ جائے کہ یہ تو ظالم ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، گستاخ رسول ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، پھر ان کی مجلس میں ہرگز نہ بیٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ میری آیات کا استہزاء کرتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ پر کچھ نہیں ہوگا، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اعراض کا ہم نے اس لیے حکم دیا ہے تاکہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ یاد کریں، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن دوسری ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی انہی کی طرح۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ فلاں بستی پہ عذاب کر دو۔ پھر میرا اللہ ملائکہ نے عرض کیا مولا ان فیہا عبدا، میرا مولا اس میں ایک بندہ ہے تیرا جو ہر وقت تیرے ذکر میں ہے، تیری عبادت میں ہے، تیری یاد میں ہے، جس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو نکال لیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس پر بھی عذاب کر دو۔ مولا تو قادر ہے، کیوں؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ عابد ہے، بڑا صوفی ہے، ساری ساری رات چلے کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے والوں کو اس نے کبھی نہیں روکا، ان کی برائیوں کو منع نہیں کیا، اس کے چہرے پہ کبھی شکن نہیں پڑی، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی لوگ ہیں اور وہ برائی میں مبتلا ہیں، تم ان کو منع نہیں کر رہے ہو، تم برائی نہ بھی کرو، تم بھی ان کے ساتھ۔ اسی لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ ظالمین کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، ان کے ساتھ اپنی صحبت نہ رکھیں، اگر کہیں پھنس جائیں تو پھر امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ اگر پھر بھی بار بار تمہاری ہدایت کرنے سے وہ اپنے اس برائی سے باز نہیں آتے ہیں تو تم ہٹ جاؤ اور تم دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم بھی نہ کردہ گناہ کے باوجود بھی اس گناہ میں شریک سمجھے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو ہر گناہ سے بچائے اور اپنے عذاب رفع فرما دے۔ بھائی یہ بلا وجہ ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا کہ اگر آپ حنفی ہیں تو امام کے پیچھے چاہے جہری ہو یا سری ہو فاتحہ نہیں پڑھنی، بس ختم ہو گئی بات۔ اگر آپ شافعی مسلک ہیں پڑھا کریں، ایک دفعہ مسئلہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، چار دفعہ ہو گیا، اور بھی کوئی دنیا میں کام ہے یا صرف یہی 1400 سال کے بعد مسئلہ اٹکا ہوا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا، سب کی نمازیں قبول ہیں، عبادت قبول ہے، ہر آدمی ایک مجتہد سے لے رہا ہے، اور مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں۔ بلا وجہ امت رسول کو لڑاؤ۔ آج کل وہ دور ہے کہ ہمیں آپس میں ملنا ہے، ہمیں بگڑنا نہیں۔ جو لوگ اپنے ملک کے لیے جنگ کریں،
اپنے علاقے کے لیے وہ مجاہد ہیں. حضور نے فرمایا من قتل دون عرضہ، اپنی عزت کے لیے، اپنے مال کے لیے بھی مارا جائے تو شہید ہے. اور جن لوگوں کا ملک ہو، مسلمانوں کا ہو، ابھی تک یعنی تمہیں یہ تو کیا خیال ہے آپ کا، یعنی ہندو شہید ہے اور مجاہد جو مر رہے ہیں وہ حرام موت مر رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ؟ یہ تمہارے دماغ میں خناس آیا کیسے؟ نہ اگر ہندو اور مسلمان لڑے ہوں تو آپ کے خیال میں کیا ہے، وہ ہندو شہید ہوگا؟ وہ خدا کے بندے، مسلمان اور کافر کی جب بھی کوئی لڑائی ہوگی تو یاد رکھو وہ کیوں ہوگی کہ اس کو اسلام قبول نہیں. جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے اور تمام کفر کی طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس مسلمان نہ رہے. اور پھر جو آدمی اپنے عقیدے کا، اپنے دفاع کا، اپنے اس حق کا کہ وہ اپنا حق مانگتا ہے کہ بھئی آپ ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ علاقہ اس میں مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا ہے، کافر ہیں تو کافروں کا ہے، تو ہم اس فیصلے میں کیوں نہیں آتے؟ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوسوفا میں، فلسطین میں، ہر جگہ مجاہدوں کی قدم قدم پہ نصرت فرمائیں، اور اللہ ان کو پہاڑوں سے زیادہ استقامت نصیب فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو، وثنیوں کو، مشرکوں کو، بت پرستوں کو، یہودیوں کے ایجنٹوں کو جنہیں اپنی قوت پہ، اپنے عدد پہ، اپنے اسلحے پہ ناز ہے، میرا اللہ قادر ہے ان پر اپنا قہر نازل کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم، انشاءاللہ یاد رکھیں یہ مجاہدین ابابیل ثابت ہوں گے انشاءاللہ. نماز اونچی آواز میں پڑھتا ہے، زبان رکتی ہے، بھئی جیسے بھی اس کو ہوتا ہے نا، جس کی زبان رکتی ہے بار بار پڑھتا ہے، اللہ اس کو زیادہ ثواب دیتے ہیں، پڑھتا رہے بس. اگر ایک عورت جنب کی حالت میں ہے، یعنی میاں بیوی لیٹے ہیں، اور اس کے بعد بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، بالکل پلا سکتی ہے. کوئی جنابت کی حالت میں کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر غسل کرے تو سبحان اللہ، وضو کرے تو اچھی بات ہے، لیکن نہ کرے تو پلا سکتی ہے، دودھ پلا سکتی ہے. آپ جنوب کی حالت میں کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، روٹی کھا سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر دوسری دفعہ میاں بیوی ملنا چاہے تو کوئی ضروری نہیں کہ غسل کریں، اگر کرو تو افضل ہے. اور اگر دونوں دفعہ ملنے کے بعد آخر میں غسل کرو تو وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں. لے جو ہے نا ہر جماع کے بعد غسل کرنا، یہ وہ لوگ کرتے تھے جو مرد تھے. تم یہ تجربہ نہ کرنا، انشاءاللہ فوت ہو جاؤ گے. یہ پہلے دور میں اللہ نے مرد پیدا کیے تھے، ان میں قوت تھی، طاقت تھی، صلابت تھی، رجولیت تھی. صحیح معنوں میں مرد تھے جن کے بچپن میں گناہ نہیں ہوا تھا، جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی شہوتیں نہیں ماری تھی، جنہوں نے کبھی لڑکوں سے بدفعلیاں نہیں کی تھی، جنہوں نے پاک زندگی گزاری تھی. ان کی قوت اتنی ہوتی تھی کہ غسل کر کے ان کو اور نشاط حاصل ہوتا تھا. تم تو اس وقت گرم ہوگے، مسام کھلے ہوں گے، پانی ڈالو گے تو انشاءاللہ فوت ہو جاؤ گے. تمہارا جو حال ہے نا، بس یہ گزارا ہو رہا ہے، بچے بچے پیدا ہو رہے ہیں، شکر کرو. مردوں والی بات نہیں رہی. اب تمہیں کو مرد نظر آتا ہے؟ مرد کے منہ پہ داڑھی ہوتی ہے، عورت کے منہ پہ ہوتی ہے داڑھی؟ بلا نہ عورت، تمہارے ملک میں عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے؟ تو جن جن کی داڑھی نہ ہو وہ کیسے مرد ہیں؟ اچھا یہ دیکھو، جو آدمی خسرے ہیں، آپ دیکھتے ہو جسے آپ کیا کہتے ہو، خسرا کہتے ہو، ہجڑا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ یہ تیسری مخلوق ہے. ان کے بال کیوں نہیں نکلتے؟ وہ داڑھی مرد کی علامت ہے، نہ ہونا جو ہے یہ آدمی کے نہ مردی کی علامت ہے. اور ویسے بار بار اس طرح پھرواؤ نا داڑھی پہ تو آدمی الحمدللہ 5-10 سال میں ویسے ہی نہ مرد ہو جاتا ہے انشاءاللہ. مردی عورتیں بنو، مرد بنو، ہماری بات تو کہنا ہے. ہمارے حرم شریف میں ایک جگہ بندر ہے، بچی بلی کے پتہ نہیں لے جاتا ہے. بھائی جو موذی جانور ہے اس کا مارنا تو جائز ہے نا. سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی بلا ہے جو نقصان دہ، حرم میں مارنا جائز ہے، کوئی منع نہیں.
ہم یہاں عارضی طور پہ رہتے ہیں، عارضی نکاح کر سکتے ہو تو متع ہوا، عارضی نکاح حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی مثلاً آپ کا ایک جائز کام ہے، لیکن افسر کہتا ہے کہ جب تک رشوت نہیں دو گے میں تمہارا جائز کام بھی نہیں کروں گا، تو اب تم پر گناہ نہیں ہوگا، تو لینے والے پر گناہ ہوگا۔ اگر تم کہتے ہو جی ذرا استاد میرے نمبر ذرا کچھ زیادہ لگا دو، تو کچھ تم بھی جو زیادہ لگوانا چاہتے ہو تو پھر لینے اور دینے دونوں پہ لانا۔ یہ کب میں پڑھوں اور کب میں جواب دوں؟ اور بات ہے اس میں رہائش ملے، ایک آدمی کھانا بھی اللہ واسطے کھلائے، اگر وہ کسی ڈسپلن پہ یا کسی بندے کی بات پہ ڈانٹ دے تو اس ڈانٹ کا تو تمہیں درد ہے، وہی انتظام تم وہاں بیٹھ کے کر دو، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ تم حوصلے سے، محبت سے، پیار سے یہ کام تم شروع کر دو، آج آگے شام سے مجھ سے خط لکھوا لو، جا کے تم چلاؤ لنگا۔ ہم ریاض سے کمپنی میں کام کے لیے آتے ہیں، کام کے لیے کوئی آئے عمرہ نہ کرے تو دم سے بچ جاتا ہے۔ حج میں جن لوگوں نے قصر نماز پڑھی الحمدللہ، پوری پڑھی الحمدللہ، سب کی نمازیں ہو گئی۔ بچوں کے فوٹو بلا وجہ نہ لیا کریں، فوٹو کھنچوانا بغیر ضرورت کے ناجائز ہے۔ اگر غسل خانے میں بغیر کپڑوں کے ہم وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا، جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ عجیب بات ہے، بڑا کام ہو جاتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور کچھ اپنا عقل بھی استعمال کیا کرو، مفت کا مولوی ہے، سارے کام مجھ سے تو نہ کراؤ نا۔ اگر بالوں میں سفیدی آ جائے تو خالص سیاہ خضاب نہ لگائیں، اس میں مہندی ڈال لیں، رنگ بدل لیں، وہ جائز ہے۔ اگر ہم نے 4 رکعت فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد اتشہد میں نہیں اٹھا اور درود پڑھ کے پھر اٹھا تو حنفی حضرات کے نزدیک سجدہ ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعد کی 2 رکعت میں صرف فاتحہ پڑھنی ہے، سورت نہیں پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز میں امام کے ساتھ پچھلی 2 رکعت میں ملا تو اب جب اٹھیں گے تو پہلی 2 رکعتیں آپ کی نہیں ہوئی نا، وہ پوری کریں گے، جو اس میں پڑھنا تھا وہ اس میں پڑھیں گے۔ میں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آیا ہوں، مجھے مسجد میں احناف کے نزدیک عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، مغرب کے بعد پڑھے، اور باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں شریعت میں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، شریعت میں تو عورت کی آخری دن جب ولادت ہوتی ہے اس سے 1 دن پہلے بھی میاں بیوی مل سکتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو پھر نہ ملے، ورنہ شریعت میں کوئی منع نہیں۔ علماء دیوبند علماء بریل شریف کا فتویٰ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ اگر حرم میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آگے سے نہ گزریں، اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو اتنا دور گزریں کہ سجدے کی جگہ پر پاؤں نہ آئے۔ اگلے صف میں بیٹھنے والے اور بھی تھوڑا آپ کے قریب بیٹھیں تو ہمیں زیادہ سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔ تو جب پریشان بندہ خود دل سے دعا مانگتا ہے وہ جلدی منظور ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دعا اس کے دل سے نکلتی ہے، اور جو دل سے دعا نکلے وہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کی، ہماری، ہر مسلمان کی سب پریشانیاں دور فرمائیں۔ ہمارے کمرے میں بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں، آپ ان کو منع کریں، اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں،
اور پھر بھی نہ مانے تو یہاں تو ماشاءاللہ شریعت کا کام موجود ہے. وہ جو نماز کے لیے آتے ہیں نا اٹھانے کے لیے جگہ، ان کو ذرا بتا دیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. حج کے دوران میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں میں یا کسی جگہ کانٹا لگ گیا اور اس سے خون بھی نکل آیا. کوئی بات نہیں، خون بھی تمہارا نکلا، جرمانہ بھی تم پر. یہ اچھی شریعت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور اصحابنا وامور المسلمين 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 المسلمين